چاہے سلسلہ چشتیہ ہو، چاہے سلسلہ نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، شاذلیہ ہو، رفاعیہ ہو، تیسوریہ ہو، شتاریہ ہو، جتنے سلاسل ہیں یہ تمام سلسلے قیامت کی صبح تک چلتے رہیں گے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے یہ دریا بہے ہیں، اور ان دریاؤں کو روک دے وہ کسی کی اوقات نہیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اولیاء کرام کو رب کریم نے اختیارات عطا فرمائے، اپنے حبیب کے اختیار کے حصے ان اولیاء میں تقسیم فرمائے ہیں، اور ایسے تقسیم فرمائے کہ سرکار غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میرا مرید دنیا کے جس خطے میں پریشان ہوگا مجھے آواز دے گا، میں اسی وقت اس کی مدد کے لیے پہنچ جایا کروں گا۔ اب آپ غور فرمائیں، اب اپن یہاں سے وہ پنکھے کو کھمبے تک جانے کو بھاگنا پڑتا، غوث پاک فرما رہے آواز دے اسی وقت آ جاتا ہوں۔ یہ کیسے فرما سکتے ہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، غوث پاک خود نہیں فرما رہے ہیں، تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ، جب بندہ نفل کی کثرت کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اور کائنات جو محبت کر رہی ہے نا ان اولیاء سے، یہ کائنات محبت کر رہی ہے، اس کا پتہ ہی اس سے چلتا ہے کہ یہ وہ اولیاء ہے جن سے اللہ نے محبت کی ہے، اسی لیے کائنات کے سینوں میں ان کی محبت کو زندہ فرما دیا گیا ہے۔ اور سرکار غوث اعظم کی محبت، سرکار غریب نواز کی محبت، بندہ نواز یسوع نواز کی محبت لاکھوں کروڑوں سینوں کے اندر آج بھی موجود ہے۔ کوئی آ کے آؤ نہیں بول رہا ان کی بارگاہوں کے اوپر، لٹیرے آ کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے پوری طاقت لگا رہے، لیکن کوئی طاقت ہم کو ان کی محبتوں سے ہٹا نہیں سکتی۔ پتا کیا چلا؟ اللہ رب العزت جب کسی سے محبت کرتا ہے، کائنات چاہے نہ چاہے اس کی محبت ان کے سینوں میں ڈال دی جایا کرتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سرکار غوث پاک کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے اختیارات عطا فرمائے۔ سرکار غوث پاک کو وہ نظر عطا فرمائی کہ خود غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں سارے شہروں کی طرف، سارے شہروں کو اپنی آنکھوں سے اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی میں رائے کا دانہ دیکھا جاتا۔ ساری دنیا کے شہروں کو میں اپنی ہتھیلی میں، میں اپنی آنکھوں سے اسی طرح دیکھ سکتا ہوں جس طرح ہتھیلی کے اندر رائے کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ ایک جگہ غوث پاک فرماتے ہیں انرجیلی محی الدین اسمی واعلامی علی راس الجبالی، میں جیلانی ہوں، میرا نام محی الدین ہے اور میرا نشان پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ہے۔ آج بھی دیکھو آپ ہمارے شہر میں کتنے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ حوصلے بنتے چڑھے ہوئے۔ غوث نے فرمایا 800-900 برس پہلے آج بھی ہمارے شہروں میں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، ہمارے گھروں کی چھتوں پہ غوث اعظم کے جھنڈے چڑھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ایسا جھنڈا ہے نہ ایمان کا لٹیرا آتا جھنڈا دکھا تو نہ مال کا لٹیرا آتا، حفاظت ہو جاتی ہمیشہ کے واسطے۔ سرکار غوث پاک کی محبت یہ کل اولیاء کرام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ اور غوث اعظم یہ وہ واحد ذات ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہ حق عطا فرمایا کہ وہ اعلان کرے، وہ اعلان کرے قدمی ہادی علی رقبتی کل ولی اللہ۔ یہ اعلان غوث پاک سے پہلے کسی نے کیا نہ قیامت کی صبح تک کوئی اور یہ اعلان کر سکتے ہیں۔ یہ اعلان اکیلے غوث اعظم کی ذات ہے، اکیلے غوث اعظم کی شان ہے۔ آپ سے 100 برس پہلے سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی، جنید بغدادی کون ہے؟ سرکار غوث پاک کے پیر کے پیر کے پیر، ایسے 5ویں نمبر کے پیر ہے آپ۔ غوث پاک کو سلسلہ آیا جنید بغدادی سے، اور پھر جنید بغدادی ایسی ذات کا نام ہے کہ کائنات ولایت میں قیامت کی صبح تک ان کا نام روشن رہے گا۔ سید الطائفہ کے نام سے یہ نام روشن رہے گا، چمکتا رہے گا۔ اور یہ وہ ذات ہے جس کی نظر میں اللہ نے یہ کمال رکھا کہ خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خانقاہ کے باہر کبھی تشریف لے جاتے تو ایک کتا آپ کی خانقاہ کی گلی میں ہمیشہ پڑا رہتا تھا، وہ آپ جہاں جاتے آپ کے پیچھے پیچھے چلا کرتا، کہیں آگے جا کے بیٹھ جاتے وہ کتا آ کے آپ کے قریب بیٹھ جاتا، جہاں جنید بغدادی جاتے وہ کتا آپ کے پیچھے ہی رہا کرتا، آپ خانقاہ میں ہوتے تو خانقاہ کے دروازے پر پڑا رہتا۔ ایک دن کیفیت میں ذکر و اذکار کی کثرت کیفیت میں حضرت سید الطائفہ خواجہ جنید بغدادی خانقاہ سے باہر نکلے اور نکل کے مقام پہ گئے، جا رہے تھے کہ وہ کیفیت کی نظر جنید بغدادی کی اس کتے کے اوپر پڑ گئی۔
تو اس کتے کا یہ عالم ہو گیا کہ آج ہم دیکھتے ایک گلی کا دوسری گلی میں آیا تو کیا کرتے کتے پورے چیخا پکارا پوری گلی کر دیتے، آدھی رات کو پوری گلی کو اٹھا کے رکھ دیتے، پورا پریشان کر دیتے، کیا ہو چور آئے گا بولے تو بازو گلی کا آیا ہوا رہتا ہو۔ ایک گلی کا دوسری گلی میں آیا تو کتے برداشت نہیں کرتے۔ اچھا خالی انڈیا کے کتے نہیں کرتے، نہیں باہر کے کتے بھی نہیں کرتے، کہاں سے بھی رہو دنیا بھر کے کوئی کتا برداشت نہیں کرتا اپنی گلی میں دوسرا آنا، لیکن جس کتے پر جنید بغدادی کی محبت کی نظر پڑی اس کتے کا یہ عادت تھا وہ شہر بغداد کی جس گلی میں جا کر بیٹھ جاتا اس گلی کے کتے ادب سے اس کو گھیر کے بیٹھ لایا کرتے تھے۔ یہ اولیاء کی نظر ہے، نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور آج ہم اگر کہتے ہیں ہم غوث پاک کے در کے کتے ہیں، ہم تاجدار کائنات کے در کے کتے ہیں، تو لوگ بولتے ہیں ارے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، تم کتے ہیں۔ لوگ ہم سوچتے ہیں ارے اللہ نے اشرف انسان بنایا، اپن کتا بول رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ان بولنے والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر کتا ایک جیسا نہیں ہوتا، اصحاب کہف کا بھی کتا ہوا کرتا ہے، اور وہ کتا جس کا اللہ قرآن میں ذکر خیر کے ساتھ کر رہا ہے وہ اصحاب کہف کا کتا کتے کا ذکر خیر کے ساتھ صرف اس لیے کیا کہ وہ اولیاء کے پیچھے چلنے لگا، وہ اولیاء کے پیچھے چلنے لگا۔ اولیاء کرام کی نسبت، اولیاء کا تعلق کبھی خالی نہیں جاتا، یاد رکھیں۔ ایک آدمی جو بہت 99 آدمی کا قتل کر دیا، 99 آدمی کا قتل کرنے کے بعد ایک مولانا